الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی صبح کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صبح رمضان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا 7واں روزہ پاکستان میں الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور عرب ممالک میں آج 8ویں سحری کا وقت ہے۔ اسلامی بھائی اور وہاں کے عاشقان رسول اس وقت سحری کر رہے ہوں گے خلیجی ممالک میں، عرب ممالک میں۔ تو آئیے ہم سلسلے میں اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام کی مدحت سرائی کو شامل کریں گے، مگر آئیے پہلے اچھی نیتیں فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا، اور توجہ کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنوں گا اور نبی پاک علیہ السلام کی ثنا خوانی کروں گا۔ اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ سلسلے میں کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی بھی ساتھ ہیں۔ اگر آپ کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور روحانی علاج چاہتے ہیں تو بالکل آپ کالز کیجئے اور روحانی علاج معلوم کیجئے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں، اگر آپ کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کلام کی فرمائش کیجئے، جتنا ممکن ہوگا نعت خوانوں سے آپ کو کلام بھی سنائیں گے۔ اور آج موضوع بھی بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت ہے، اس پر انشاءاللہ مبلغین سے مدنی پھول لیں گے۔ موضوع ہمارا ہے آج نوری مخلوق۔ نوری مخلوق کیا ہے، اس سے متعلق ہم کیا بیان کریں گے انشاءاللہ وہ کچھ دیر بعد عرض کریں گے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ
قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم. ماشاء اللہ عز و جل. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں آج ہم نے فرشتوں کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کا بھی تذکرہ سنا، کیونکہ آج ہمارا موضوع ہی نوری مخلوق ہے. فرشتوں کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل کلام ہوگا، مبلغین سے مدنی پھول لیں گے. آئیے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. ادب و تعظیم کے ساتھ عشق رسول بڑھانے کے لیے آئیے نعت شریف سنتے ہیں. جی آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ آج سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا وہ اعلیٰ کلام جو آپ نے 4 زبانوں میں تحریر فرمایا. کیا بات ہے، کیا اس بات میں عربی بھی ہے، ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے، فارسی بھی ہے. سبحان اللہ. ارشاد. آئیے اس سے قبل درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله لم يأت نظيرك في نظر
مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر تو، جگ راج کو تاج تو رے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سدا جانا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، البحر علا والموج تغامل، بكس طوفان ہو شربا، البحر علا والموج تغامل، بكس طوفان ہو شربا، بكس طوفان ہو شربا، مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، انا فیت شو وسخاکات، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسنہارے رم جھم رم جھم، برسنہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، الروح فداک فزد حرقا، یک شعلہ دیگر بزن عشقا، الروح فداک فزد حرقا، یک شعلہ دیگر بزن عشقا، یک شعلہ دیگر بزن عشقا، مورا تن مرد سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، مورا تن مرد سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبانا
صرف تھا ناچا اس آہ پڑا جانا ارشاد احبانا صرف تھا ناچار اس آہ پڑا جانا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ہی پیارا مشہور زمانہ کلام تھا، لم یاتی نذیرو کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. سرکار علی وقار کی شان کتنے پیارے انداز میں 4 زبانوں میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے بیان فرمائی. اللہ تعالی ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے، عشق رسول میں تڑپنے، رونے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی کو سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اقدام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگی اچھی بن جائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ اسکرین پر نمبرز بھی دیکھ رہے ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کالز کے ذریعے سلسلے میں شامل ہو جائیں تو بالکل آپ کالز کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. آج ہمارا موضوع ہے نوری مخلوق. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں. ان میں سے بعض مخلوقات وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمائے. بعض مخلوق وہ ہیں اللہ کی نے جن کو پیدا کیا. بعض وہ ہیں کہ جن کو آگ سے پیدا کیا گیا. اچھا، بعض جمادات ہیں، پتھر ہیں، ٹھیک ہے. بعض نباتات ہیں، یعنی جنہیں ہم پودے کہتے ہیں. اسی طرح بعض وہ ہیں جنہیں نور سے پیدا کیا، جنہیں نوری مخلوق کہا جاتا ہے، اور عام الفاظ میں ہم انہیں کہتے ہیں فرشتے، ملائکہ. تو فرشتے کون ہوتے ہیں؟ ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدے کیا ہیں؟ فرشتے کیا انسانی شکل میں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ فرشتوں کے بارے میں اور بہت ساری معلومات انشاءاللہ آج کے سلسلے میں بیان کی جائے گی تاکہ ہمیں فرشتوں کے حوالے سے معلومات بھی حاصل ہو، اور اگر کوئی ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں فرشتوں کے متعلق تو بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں. کوئی آپ کے ذہن میں غلط فہمی ہے، کوئی آپ کے ذہن میں تذبذب ہے، اس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. سلسلہ صبح رمضان جاری ہے، موضوع ہے نوری مخلوق. اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے پہلا سوال میں کروں گا کہ ملائکہ یا ملک کی جمع بنتا ہے، اور فرشتہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہوتے کیا ہیں؟ ان کے بارے میں ہم اگر کلام کریں کہ بھئی فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتہ جیسے انسان ہے، ہم پہچان جاتے ہیں کہ بھئی یہ انسان ہے. انسان کی ایک آنکھ، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ناک ہوتا ہے، ہاتھ ہوتے ہیں، باقاعدہ چلتا ہوا نظر آتا ہے. فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی میں ملک کہتے ہیں. ایک ہے ملک لام کے زبر کے ساتھ، اور ایک ہے لام کے زیر کے ساتھ ملک. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ملک جو ہے وہ فرشتے کو کہتے ہیں، اور اسی کی جمع ملائکہ ہے، یعنی فرشتے. صحیح. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا. اور فرشتے مذکر اور مؤنث ہونے کی صفت سے پاک ہیں. اچھا. مرد یا جو آپ کہہ لیں جنات ہیں یا انسان ہیں یا جانور ہیں، ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ میل یا فیمیل ہوں گے، لیکن فرشتے ان صفات سے پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان چیزوں سے پاک رکھا. فرشتے ان کی ایک مخصوص کوئی شکل نہیں، وہ جو چاہے شکلیں بنا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ قوت دی ہے کہ وہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں. بعض فرشتوں کی
اصلی صورت بھی اچھا دیکھی، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی، جیسا کہ آپ علیہ السلام کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اصل حالت میں دیکھا، تو وہ اس طرح تھے کہ وہ جب آسمان سے اتر رہے تھے تو آسمان سے زمین تک ان کے بدن نے پورے حصے کو گھیرا ہوا، اللہ 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 اللہ، یہ عالم تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خود حضرت جبرائیل علیہ السلام بسا اوقات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صورت میں بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کسی انسانی صورت میں بھی حاضر ہوئے، تو پتہ چلا کہ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت اور قوت دی ہے۔ صحیح، یعنی آپ نے جو یہ بات ڈیفائن کی ہے کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں، مذکر و مؤنث ہونے سے یہ پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور یہ فرشتے جو ہے مختلف شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں فرشتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے یا بہت ہی زیادہ مصیبت کے وقت کوئی کام آ جاتا، بولتے ہیں یار یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ اب یہ حقیقت میں تو فرشتہ نہیں ہوتا، مگر یہ ذہنی انسانی میں بیٹھا ہوا ہے کہ فرشتہ کوئی اچھی شے، جبھی تو کسی اچھے کام کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ بہرحال فرشتہ، ملک، ملائکہ، یہ جو ہمارے الفاظ مستعمل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مفتی صاحب نے بتایا کہ فرشتے کون ہوتے ہیں۔ مزید فرشتوں کے بارے میں ہم معلومات بھی حاصل کریں گے، اور فرشتوں کی بارے میں ہم قرآنی آیات بھی سنتے ہیں۔ شہزاد بھائی دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید بہت ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ اب فرشتے یقیناً اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور غالباً ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تو فرشتوں کے بارے میں ہمارا قرآن ہمیں کیا رہنمائی عطا فرماتا ہے، اگر کچھ تفصیل کے ساتھ آپ بیان کریں تو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں تو کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میں یہاں پر خصوصی طور پر جس چیز کا ذکر کروں گا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب آپ کی تخلیق فرمائی، تخلیق فرمانے کے بعد پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ صحیح۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو فضیلت اور یہ جو مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا، اس کا سبب بھی رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ جیسے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ٹھیک، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کا علم عطا فرمایا، ماشاءاللہ، یعنی ناموں کا علم عطا فرمایا۔ اور یہاں نام فقط نام نہیں ہے، بلکہ نام، اسم، ما، مسمیات، یعنی ان کی ذاتوں کے، یعنی ان تمام چیزوں کی معرفت عطا فرما دی کہ وہ چیز کیسی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک کوئی ہتھیار ہے جو قیامت تک کے لیے جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں، تو اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو باقاعدہ ان کی معرفت دے دی گئی، ان کا علم دے دیا گیا کہ وہ ایسی ایسی ہے، کام ایسے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بنیاد پر صحیح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا کی، اور فضیلت دینے کے بعد پھر فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں تم کیا کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے رب تعالی جل مجدہ نے جو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جتنے بھی فرشتوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی، تمام فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس سے ضمناً جو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفات رکھی ہیں کہ جن کو کہا جائے کہ بھئی اعلیٰ صفات کے حامل ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فرشتوں پر فضیلت بھی عطا فرمائی۔ تو اس طرح قرآن پاک کے اندر فرشتوں کا اس انداز کے ساتھ رب تعالیٰ نے مختلف انداز میں رب تعالیٰ نے فرشتوں کا قرآن مجید میں ذکر اب قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پہ بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے کرامن کاتبین، یہ بھی فرشتے تو بہت سارے، حملۃ العرش، حاملین عرش جن کو کہا جاتا ہے، 8 فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، تو اسی طرح کرامن کاتبین بھی ہے۔
قبر کے اندر فرشتے باز آتے ہیں. تو یہاں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، صحیح فرمایا یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ وہ کرتے ہیں جو تم کرتے ہو اس کو یہ جانتے ہیں. صحیح. تو فرشتے کی یعنی فرشتوں کی مختلف کام اور مختلف اقسام ہیں. آپ کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے متعلق کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ بھی بیان فرمایا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے. اس سے یہ بھی ایک عقیدہ پتہ چلا کہ فرشتے معصوم ہیں، معصوم ہیں، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتے اور انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں کہ ان سے گناہ ہونا ہی ناممکن. صحیح. اس کے علاوہ جو انسان ہیں اگرچہ وہ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے، لیکن اگر ان سے گناہ ہو جائے تو ناممکن نہیں. ٹھیک ہے. جبکہ انبیاء کرام اور ملائکہ سے گناہ ہونا ناممکن ہے. تو جو نسبت بھی کوئی نہیں کر سکتا. جی تو جو بعض لوگ تو جو بعض لوگ اس طرح کے جو ہے وہ غلط باتیں کہہ لیتے ہیں کہ یار ملکوت موت علیہ السلام روح نکالنے کسی کی آیتیں نکال کسی کے لیے معاذ اللہ، یا فرشتوں سے متعلق جو اس طرح کے دیگر جملے کہتے ہیں کہ یار اس نے کیا کر دیا، تو انہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کفر کے فرشتوں کی طرف اس چیز کی نسبت کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتے. ملک الموت کو جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ اسی کی روح اللہ کی نافرمانی تو کرتے نہیں. جب حکم دیا گیا ہے زید کا تو وہ بکر، زید کے بجائے بکر کی روح کیسے کریں گے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا عباد مکرمون، اللہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں. اور فرمایا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ وہ بھی کسی چیز قول میں سبقت نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے. کیا بات. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا، کہ یہ معاملات کی تدبیر کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو معاملات دنیا زندگی کے جو معاملات ان کے سپرد کی ہیں، مختلف کام کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی کر سکتے لیکن اللہ تبارک نے اسباب کے تحت چیزیں تقسیم فرمائی ہیں. جیسے روح قبض کرنے کے لیے حضرت ملک الموت کو علیہ السلام، اسی طرح رزق کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری عطا. تو مختلف فرشتوں کو اس طرح کرامن کاتبین ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال لکھیں گے. تو یوں مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داری ہے. اور فرشتے خوف خدا بھی رکھتے ہیں، یخافون ربہم من فوقہم، کہ وہ اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں. حالانکہ معصوم ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ رب سے ڈرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ فرشتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ سجدہ جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہی ہیں. اسی طرح فرمایا کہ یسبحون حول العرش کے الفاظ ہیں کہ عرش کے ارد گرد تسبیح بیان کرتے ہیں. کیا بات. 8 فرشتوں کا ذکر کیا حاملین عرش کا، ان سے متعلق قرآن میں فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ وہ فرشتے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ 8 ہیں. اور فرمایا ان فرشتوں کا عالم کیا ہے کہ ان کے زانوں سے لے کے گھٹنے تک کے درمیان کا فاصلہ 500 برس کی راہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو عالم ہے ان طویل قامت کے. جی اللہ اکبر. یعنی یہ عالم ہے فرشتوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق اس قدر عظیم الشان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی پیاری باتیں پتہ چل رہی ہیں. دیکھیں فرشتوں کے بارے میں ہمارے یہاں معاشرے میں فرشتوں کے حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. مگر جو ہمیں مبلغین نے بتایا فرشتوں کے حوالے سے کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں اور فرشتے اس طرح کے ہوتے ہیں. مزید فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقائد کیا ہیں؟ غلام محی الدین بھائی، فرشتے چونکہ اللہ کی مخلوق ہے نا، جب بعض لوگوں میں یہ کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ یقیناً نہیں ہے نا. اسلامی ایک عقائد کے اعتبار سے فرشتوں کے لیے ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں. نہ یہ کسی نیکی کی قوت کا نام ہے. اور بعض لوگ اس کو پریوں سے تعبیر کرتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقاعدہ یہ مخلوق ہے اور نوری مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے. ان کے ذمے مختلف کام ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے. تو یہ ان کو فرشتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر ان کے مختلف جو ہے کام ہیں. اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جیسے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ استاد صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ معصوم ہے. جس طرح فرشتے معصوم ہیں اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی معصوم ہیں. تو ہمارا یا لوگوں کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ، جیسا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اب ہم یہاں پر سن رہے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا کوئی گناہ سرزد ہو نہیں سکتا، وہ گناہ کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ
معاذ اللہ اس طرح کے بھی الفاظ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ گندم کا دانہ انہوں نے کھایا اور مصیبت میں معاذ اللہ ہم پھنس گئے. تو حضرت آدم نے گناہ کیا یا معاذ اللہ نافرمانی کی یا ان سے خطا ہو گئی. آپ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب اس بارے میں؟ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ جو ہے وہ صادر ہونا ناممکن ہے، جیسا کہ ہم نے عقیدہ بیان کیا. اب جو اس طرح کے واقعات دنیا میں وقوع پذیر ہوئے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، اس کو لغزش سے تعبیر کیا گیا، لیکن فرمایا کہ یہ ایک ایسی لغزش تھی جو کہ حکمتوں پر مشتمل تھی، کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ گندم کا دانہ نہ کھاتے تو جنت سے آپ باہر تشریف نہ لاتے تو یہ دنیا وجود پذیر نہ ہوتی، انسان نہ ہوتے، آدم جو ہے وہ دنیا میں نہ آتا، تو پھر جزا اور حساب و کتاب انبیاء کرام علیہم السلام کی دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے لوگ منور نہ ہوتے. اور یہاں پر اب دیکھیں ہم نوری مخلوق پر بات کر رہے ہیں. گفتگو اس اعتبار سے میں یہاں شہزاد بھائی کی طرف عرض کروں گا کہ نوری مخلوق ٹاپک ہے. ہم نے بات بھی رکھی کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق کی گناہ نہیں کرتی. انبیاء کرام علیہ السلام تو بشر ہیں، وہ تو نوری مخلوق، کوئی کہے کہ انسان ہیں وہ تو وسوسہ آ سکتا ہے، تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے کیوں گناہ نہیں ہو سکتا؟ تو نوری مخلوق سے ایک جو کنیکشن ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ نوری مخلوق، یعنی نوری مخلوق میں جو آپ شامل کر سکتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام. اچھا، کہ انبیاء بھی نوری مخلوق ان معنوں میں کہ نوری بشر ہیں. اللہ اللہ، فرشتے تو فقط جو ہے وہ نور ہیں، صحیح، لیکن یہ نوری بشر ہیں، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں اور بشر بھی. سب یہ لوگ بولتے ہیں جو بشر ہے وہ نور نہیں ہو سکتا، جو نور ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوری بشر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تو ماشاءاللہ اس کا وہ بیان کیا بھی ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ تو مختلف شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی متشکل ہو سکتے ہیں مختلف شکلوں میں. جیسے حضرت جبریل امین حضرت داہیہ کلیبیہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے، خود غار حرا میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، ورنہ اصل شکل تو مفتی صاحب نے بتائی کہ جناب ان کی بہت بڑی قامت ہے، کتنی قامت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں مشرق و مغرب کو بھر دیا. بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ انسان کے بدن میں نا ہڈیاں ہیں، سخت ہڈیاں ہیں، اور ان کے بعد کری ہڈیاں کہلاتی ہیں، جو نرم ہڈی ہوتی ہے نا، جانور کی بھی ہوتی ہے، ہم چبا لیتے ہیں، اور پھر گوشت ہے. فرمایا کہ ڈائریکٹ ہڈی سے گوشت میں کوئی چیز منتقل نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے ان نرم ہڈیوں کو پیدا کیا جو کسی اعتبار سے ہڈی اور کسی اعتبار سے گوشت کھا بھی سکتے ہیں، تو یوں یہ دونوں کے درمیان، جسم اور ہڈی کے درمیان تعلق کو پیدا رکھتے ہیں. اچھا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نور، جی، اس کی نوری مخلوق سے بشر کا استفادہ کرنا ممکن نہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کہ جو نور ہیں بشری صورت میں نازل فرمایا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی سے نور کا فیضان حاصل کر کے عوام کو بشریت کے اعتبار سے وہ فیضان. کیا بات ہے، یعنی ایک واسطہ بیچ میں بنا دیا، تعلق بنا دیا کہ وہ عوام جو ہے اللہ تعالیٰ سے فیض. عام مثال سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ایسا ہے کہ جس کو صرف ایک ہی زبان آتی ہے، اردو زبان آتی ہے، اب انگلش نہیں آتی، اور اس کی جو رعایا ہے وہ صرف اور صرف انگلش زبان جانتی ہے. اب آپس کے اندر کسی قسم کا کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں، تو اب رابطے کی صورت کیا کی جائے؟ تو وہ کیا کرے گا، وہ ایک سفیر بلائے گا، ترجمان، بیچ میں ایک ترجمان کہ جو دونوں زبانیں جانتا ہو، صحیح، جس کی صفت یہ ہو کہ وہ دونوں زبانوں سے اس کو آتی ہوں. تو لہٰذا وہ کیا کرے گا، بادشاہ سے ادھر عوامر لے گا، یعنی اس کے حکم لے گا اس زبان کے اندر، اردو کے اندر، اور پھر عوام تک پہنچائے گا انگلش کے اندر. تو اس میں دونوں صفات ہونی چاہیے. اور یہ بلا تمثیل ہے، اور یہ مثال جو ہوتی ہے وہ ایک سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقتاً ایسا خدا نخواستہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر قادر نہیں یا اللہ محتاج ہے. ایسا نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم وہ فیض، وہ نور حاصل نہیں کر سکتے. تو ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے توسط سے، ان کی بشری توسط سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور اس کا فیضان. اچھا کفیل بھائی، ایک بات میں عرض کر کے پھر اپنے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں. آپ کے ٹاپک کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ہم انشاءاللہ میسیجز پڑھیں گے. اجازت دے دیں گے آپ؟ پہلے آپ بات تو فرما دیں. جی جی، گزارش یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق نا امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھی، تفسیر ساوی میں ہے. انہوں نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے تو یہ پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنا ہے. بھائی کیسے؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
تو اب حکمت تھی، اب کسی طریقے سے ان کو زمین پہ لانا تھا، تو اس وجہ سے رب کائنات نے ایک حکمت کے تحت ان کو منع بھی فرما دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ورنہ منع ہی نہ کیا جاتا، وہی کہہ دیا جاتا ٹھیک ہے ساری جنت میں جہاں پہ آنا جانا ہے جائیں۔ اور یہاں یہ بات عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے ذہن نشین رکھی جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اس طرح کی لغزشوں کا ذکر قرآن و حدیث کے علاوہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کون ہوتے ہیں جو ہم کون ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمارے والد صاحب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہم آپس میں کلام کریں گے والد صاحب نے یہ غلطی کی ہے، یہ لغزش کی نہیں کی؟ وہ تو ابو الانبیاء ابو البشر ہیں، ابو البشر ہیں، ان کے حوالے سے کیسے کریں؟ آدمی کہلاتے ہی آپ کی وجہ سے ہے کہ آدم کی جو ہے وہ اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔ واقعی لوگ اس بارے میں بہت بے باک ہوتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، معاذ اللہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف اپنی غلطیوں کو یوں منسوب کرنا یہ واضح طور پر جو ہے وہ حرام ہے، بعض صورتوں میں کفر میں بھی یہ چیز لے جا سکتی ہے، تو ایسے معاملات میں خاموشی لازم ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے مدنی پھول ہم نوری مخلوق اور نوری مخلوق کے ساتھ نوری بشری مخلوق کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی پیارے انداز میں بیان کیا، مبلغین نے مدنی پھول دیے اور ہمارے عقائد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، بہت سارے میسیج میرے سامنے ہیں۔ ایک میسیج ہے، آپ کی طرف بڑھوں گا علی اصغر بھائی۔ ایک اسلامی بہن کہتی ہے میں بہت اسمارٹ ہوں، موٹی ہونا چاہتی ہوں، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، ایک جنرل سا روحانی علاج میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ موٹا ہونے کے لیے بھی کوئی روحانی علاج ہے؟ اب یہ دیکھ لیں حضرت، صحت مند ہے جنرل سا، تو ایک جنرل سا روحانی علاج، مطلب یہ موٹے کو پتلا ہونے کے لیے، پتلے کو موٹا ہونے کے لیے، دونوں کر سکتے، دونوں کے لیے کام آ جائے، 2 in 1۔ کیا بات ہے، چلیں جی سنائیں۔ تو روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کریں، اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کی برکت سے موٹا ہے وہ پتلا ہو جائے گا، اور پتلا ہے موٹا ہو جائے گا۔ موٹے کو چاہیے ساتھ میں امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے وزن کم کرنے کا طریقہ، اور ساتھ میں پیٹ کا کفل مدینہ وغیرہ ان کا مطالعہ بھی کر لیں، اس کے مطابق آداب طعام، ٹھیک ہے، یہی فیضان سنت کا حصہ ہے، اس میں یہ تو اس کا مطالعہ ہی فرما لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عورت اپنے ایام حمل کے آخری جو ایام ہوتے ہیں ان میں روزہ رکھ سکتی ہے؟ اس سے اس کو اجازت ہے یا روزہ نہ رکھے؟ کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھ سکتی ہے، بلکہ دیکھیں روزہ رکھنا تو حاملہ کے لیے بھی فرض ہے۔ ہاں، یہ سوال ہو کہ کیا روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ تو اگر واقعی اب اس حالت میں روزہ رکھنا اس کی اپنی جان کے لیے یا بچے کی جان کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے اور واقعی اندیشہ ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب یہ واقعی اندیشہ ہے، یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ اس طرح کہ اسے تجربہ ہو کہ اس نے پہلے رکھا ہو، یا کسی دن رکھ کر دیکھے اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے تو اس صورت کے اندر، یا پھر یہ کہ کسی مسلمان طبیب نے جو کہ ماہر ہو اس نے بیان کیا ہو۔ اب فی زمانہ جو ہے وہ جو طبیب ہیں وہ فاسق معلن نہ ہوں، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر کم از کم 2-4 ڈاکٹر سے جو ہے وہ مسلمان ڈاکٹر سے جو کہ اس معاملے میں ماہر ہوں رائے لے، ان کی رائے کے بعد جب اسے غالب گمان یہ ہو کہ ہاں واقعی یہ چیز مجھے نقصان پہنچائے گی تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا یہ تو ہر مرض کے ساتھ ہے نا، ہر مرض کے حوالے سے اسی کو دیکھا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اسلامی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری امی کے دانت میں تکلیف ہے پہلے روزے سے ہی، تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے، میڈیسن وغیرہ وہ کھا رہی ہیں، تو کیا ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں؟ اگر واقعی تکلیف کی شدت ہے تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، جبکہ وہ روزے کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو، اور دانت کا درد بسا اوقات ایسی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ انسان کو کسی کل بھی بیکل بلکہ کر دیتا ہے، تو کل بیکل کر دیتا ہے، تو اگر واقعی ایسی صورت ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن اولاً دیکھیں فی زمانہ بہت سارے علاج، ایکسٹرنل علاج آپ کے بیرونی علاج موجود ہیں جن کے ذریعے سے ان چیزوں کا مداوع ہو سکتا ہے، انجیکشنز کا استعمال لگا کر کر سکتے ہیں، تو انجیکشن سے آپ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور آپ روزہ رکھ بھی لیں گے اور درد سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دانت کے درد کا روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ جی، اس کے حوالے سے یہ کہ جنہیں دانت کی تکلیف ہے انہیں چاہیے کہ یہ یا غنی جو کا ورد کریں،
انشاءاللہ عز و جل دانت کی تکلیف سے ان کو افاقہ ہوگا. اللہ نے چاہا. جزاک اللہ خیرہ. یہ ایک اسلامی بھائی سوال کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک منٹ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اسلامی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ باپا جان کے منقبت سنا دیں، باپا کا سکہ چلتا ہے. ایک اسلامی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ عدنان بھائی ماں والا کلام سنا دیں. اسی طرح ایک اسلامی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ میں کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، 1 سال ہو گیا بے روزگار ہوں، بے روزگاری سے نجات کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تعالیٰ انہیں جلد صاحب روزگار فرمائے. آمین. یہ اور جتنے بھی ایسے جاب لیس ہیں جن کا ملازمتیں نہیں ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے لیے روحانی علاج ہے یہ کہ کسی غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں. پھر جب ادا کر چکے تو یا لطیفو یہ 82 ٹائمز 82 مرتبہ یا لطیفو پڑھ لیں اور اس کے بعد حلال و آسان روزگار مل جائے اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد یہ عمل کرنے کی برکت سے روزگار بھی نصیب ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی وہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. الحمدللہ کئی ایسے اسلامی بھائیوں کی مدنی بہاریں ہم نے دیکھی اور سنی کہ جو بے روزگار تھے انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، وہاں جا کر دعائیں مانگی. الحمدللہ جب وہ مدنی قافلے سے لوٹ کر آئے تو ان کے گھر پر، یعنی کہ بعض اوقات بعض کی یہ مدنی بہاریں کہ ان کے گھر پر جو ہے تو اپوائنٹمنٹ لیٹر پہنچا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان میں قافلے بھی جاتے ہیں، رمضان مبارک میں مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں. الحمدللہ اعتکاف کا سلسلہ ہے تو آپ 3 دن فیضان مدینہ میں اعتکاف میں آ جا رہا ہے خدا عز و جل مسجد میں بیٹھ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور روحانی امراض سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی. اسلامی میں کہہ رہے ہیں میرا بیٹا 5 سال کا ہے، اس کو پیچس ہو رہے ہیں، اس کی تکلیف سے نجات نہیں مل رہی، برائے کرم کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شہزادے کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج عرض کر رہا ہوں میں. ان کے بچے کو جب پانی پلائیں تو اس پانی پر یا عظیم یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور وہ دم شدہ پانی اپنے بچے کو پلا دیں. کوشش کریں کہ وہ پانی ضائع نہ ہونا، اتنا ہی دیں جتنا وہ بچہ پی سکے اور ایک ہی وقت میں پی سکے. ایسا نہیں کہ پورا گلاس پانی کا دم کر دیا اور جتنا پی سکا اس کو پی لیا اور باقی جو ہے تو وہ ضائع نہیں ضائع کر دیا ہے. اچھا اگر بھر لیا پورا تو دوسرا آدمی پی لے کوئی بعض مطلب اب جو یہ بالخصوص یہ انہی امراض کے لیے پیٹ کے امراض کے حوالے سے روحانی علاج ہے. تو جو سر کے درد کا ہے، جو گولیوں میں بھی یہ ہے، جس کو پیٹ کی تکلیف ہے اس کو پیٹ کے درد کی گولی کھانی ہوگی، جس کو درد سر ہے وہ درد سر کی گولی کھائے گا. جی تو اچھا آج آپ تسبیح لے کر آئے، آپ نے اوپر رکھی ہوئی، کوئی استخارے کا بھی سلسلہ ہے کیا؟ انشاءاللہ اگر کوئی استخارے کی کال آئے تو کر دیں گے آپ. مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں پریشانیوں کے حل کے لیے تو بالکل آپ کالز کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کا استخارہ بھی یہاں ہاتھوں ہاتھ آپ کو جواب دیا جائے گا. آئیے ہم کچھ کلام بھی سن لیتے ہیں. ماں والا کلام سنا دیں حضور، اور ایک کلام کی اور فرمائش بھی وہ بھی سنا دیں. جی وقار بھائی کوئی سا بھی اپنی مرضی کا سنا دیں. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا
حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ اور تیرے چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی اصغر بھائی آپ سے 2 سوال اور کر رہا ہوں، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ ایک اسلام بھائی باب المدینہ سے کہہ رہے ہیں میرے چہرے پہ تیل بہت زیادہ ہیں، ان کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اور دوسرے اسلامی بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کان میں شدید درد ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی اس کے لیے خود تو عمل نہیں کر پائیں گے، کوئی جو صحیح خواہوں درست پڑھ سکا ہو اسے چاہیے کہ اس سے یا رقیبو اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ یا رقیبو وہ پڑھ لے اور ان کے چہرے پر دم کر لیں، یہ تیل کے لیے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کے جو مسئلہ ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی تعویذات اطہاریہ کے وصفے پر بھی آ جائیں، وہاں سے ان کے تعویذات بھی لے لیں، کارڈ بھی کروائیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اور کان کے درد کا علاج؟ کان کے درد کا علاج ان کے لیے یہ ہے کہ کان کے جب بھی ان کو درد وغیرہ اٹھے تو یہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ لیں۔ صحیح، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل کان کی تکلیفیں ان کو افاقہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کے دکھ درد دور فرمائے اور ہم سب کو مدینے کا درد، مدینے کا غم عطا فرمائے، مدینے کی یاد میں رونے اور تڑپنے کا قرینہ عطا فرمائے۔ سلسلہ صبح رمضان جاری ہے، آپ اپنی کالز کے ذریعے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ استخارہ کروانا چاہیں تو استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور ساتھ میں شرعی مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، کلام کی فرمائش بھی آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ موضوع ہمارا ہے نوری مخلوق، فرشتوں کے حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ کفیل بھائی، فرشتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں الحمدللہ ہوئی، ایسے لوگوں کا حکایت کی طرف تھوڑا سا دھیان ہوتا ہے نا کہ مزہ آتا سننے میں۔ فرشتوں کی کوئی حکایت ہے جو بیان کی جا سکتی ہو؟ فرشتوں سے متعلق جیسے کہ حضرت سیدنا ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، تم لوگوں کی جب روح قبض کرنے آتے ہو تو کس حالت میں آتے ہو؟ فرمایا کہ آپ دیکھ نہ سکیں گے۔ اللہ، فرمایا نہیں، مجھے دکھاؤ۔ ٹھیک،
چنانچہ فرمایا اپنی آنکھیں بند کیجئے. آپ نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر کہا کھول لیجئے. اب جو دیکھا تو ایک ایسا شخص جو زمین سے آسمان تک اس کا بدن اور اس کے ہر رونگٹے سے آگ کی لپٹیں باہر آ رہی اور اس کے چہرے میں آنکھوں کے مقام پر آگ کی دیگیں. یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پھر جب دوبارہ ہوش میں آئے تو آپ کو آپ کی عام صورت میں دیکھا. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کافر کے لیے تمہاری اس شکل کو دیکھنا ہی کسی عذاب سے کم نہیں. موت بوقت موت. پوچھا نا کہ شکل میں جب آتے فرمایا کہ کافر کی روح قبض کرنے. اللہ. اور پھر جس حالت میں آئے تھے تو وہ اتنی خوبصورت آپ کی حیت و صورت تھی کہ فرمایا کہ کسی مومن کے لیے تمہاری یہ خوبصورت شکل دیکھنا ہی کسی ثواب سے کم نہیں. کیا بات ہے، یعنی اس خوشی سے کوئی کم نہیں کہ جو تمہیں موت کے وقت تمہیں دیکھنے اتنی خوبصورت جو ہے وہ آپ کی حالت. کیا بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی اصل صورت پر دیکھا تو 600 پر تھے آپ کے. 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہ آسمان و زمین کے درمیان آپ مکمل جسامت کے ساتھ اور 600 پر اور ہر پر ایک افق کو گھیرا ہوا تھا اور اس میں سے موتیاں بکھیر رہے. اللہ 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 اللہ. یہ آپ کی خوبصورتی کا جو ہے وہ عالم تھا. اور فرشتے جیسے کہ ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر شخص کو 5 نمازوں میں دیکھتا ہوں. ہر شخص کو 5 نمازوں میں دیکھتا ہوں. اب ہزاروں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں جی، تو لاکھوں لوگوں کو کیسے دیکھتے اور ایک روایت میں آیا کہ ہر بندے کو دن میں 3 مرتبہ دیکھتا ہوں. اللہ اللہ. دن میں 3 مرتبہ دیکھتا ہوں کہ کہیں اس کی روح کا وقت تو نہیں آ گیا قبض کرنے. اور فرمایا کہ ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوتا ہوں حالانکہ وہ ہنس رہا ہوتا ہے. اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری روح جو نکل جائے. روح جو ہے وہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے پوری دنیا ایسے ہی ہے جس طرح ایک تشت ہوتا ہے. اچھا. تشت کے اندر چاول پڑے ہوں تو چاول بندہ آرام سے اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح لوگ سارے وہ آپ کے سامنے اس طرح ہے. ٹھیک ہے. اب جس کی چاہتے ہیں کہ یوں کر کے روح قبض، یعنی اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو وہاں پہنچنے میں یا دشواری نہیں. صحیح. یہاں اب جو دونوں آپ نے مدنی پھول دیے اسلامی آپ نے، یہاں میں جو سوچ رہا تھا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے کہ آپ ہر شخص کو جانتے بھی ہیں، جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور ساری دنیا آپ نے فرمایا کہ تش کی طرح ہے. پوچھا گیا آپ سے کہ آپ یعنی جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو کوئی مشرق میں ہوتا ہے کوئی مغرب میں ہوتا ہے، آپ ایک وقت میں کیسے اس کی روح قبض کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری 2 انگلیوں کے درمیان ساری دنیا کو قبض کیا، میں جس کی روح چاہتا ہوں اس میں سے اٹھا لیتا. کیا بات ہے. تو جب حضرت ملک الموت علیہ السلام کا یہ مقام ہے تو آقائے ملک الموت تمام انبیاء کے آقا میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیوں نہ اعلیٰ ہوگا؟ میرے اعلیٰ فرماتے ہیں نا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات پر کوئی وسوسے آتے ہو نا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کے اختیارات کو یاد کر لیں. اور کیا عالم تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے وصال ظاہری سے کچھ دیر پہلے اور فرمایا کہ ملک الموت گھر کے باہر کھڑے اجازت چاہتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار سے اجازت چاہ رہے ہیں. کیا پہلے واقعہ میں نے ذکر کر دیا ابراہیم علیہ السلام والا تھا کہ فرما دیا کہ مجھے آنے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی حاجت نہیں. اور یہاں جبرائیل حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں ملک الموت اجازت کے لیے حاضر ہوئے اور یا رسول اللہ
آج سے پہلے نہ انہوں نے کبھی کسی سے اجازت لی اور آپ کے بعد تا قیامت نہ کسی سے اجازت لے. خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ فرشتوں کے بارے میں کلام ہو رہا ہے. جی علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں جن کی حاضری ہے نا، اسرائیل علیہ السلام کی، تو وہ یعنی آپ کی جو موت ہے نا وہ اختیاری ہے انبیاء کی. ٹھیک ہے. اور اس پر بخاری شریف کا وہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت علیہ السلام وہ حاضر ہوئے. یہاں یہی کہا جائے گا کہ یہ جو حضرت ملک الموت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں کسی سے اجازت نہیں لی اور نہیں لوں گا، اس سے مراد عام لوگ ہو سکتے. ٹھیک ہے. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی تو پھر وہ پوچھ کر. ماشاءاللہ فرشتوں کا کل پر بات ہو رہی ہے، انبیاء کرام کی شان بھی ساتھ بیان ہو رہی ہے. غلام مجید بھائی کافی دیر تک خاموش بیٹھے ہیں، آپ یہ بتا دیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد، فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور ان کو شمار میں لا نہیں سکتا. صحیح. تو ایک حدیث پاک کے مطابق سرکار علیہ والسلام کے روزے اقدس پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں. سبحان اللہ. 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. کیا بات ہے. اور جو ایک بار آ گیا قیامت تک اس کی باری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگائیے کہ تعداد کتنی ہوگی. پھر ہر انسان کے اوپر جو کرامن کاتبین مسلط ہیں 2 فرشتے، ہر دنیا کے ہر انسان کے پاس، وہ خواہ کافر ہو یا جو مسلمان ہو، تو کرامن کاتبین یہ 2 فرشتے. پھر آسمانوں میں لا تعداد فرشتے. اور جناب فرشتوں کی پھر قسمیں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر ایک باب باندھا ہے فرشتوں کے حوالے سے. وہاں پر آپ بہت پیاری بات نقل فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن فرشتوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے. سبحان اللہ. کچھ قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجود میں ہیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ سارے کے سارے فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، یہ جب انسان اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ فرشتوں کی مخصوص جماعت اس انسان کی عبادت پر رشک کرتی ہے. سبحان اللہ. یعنی حالانکہ وہ جو سجدے میں جو قیام میں قیام میں رہے گا، انسان کی عبادت پہ رشک کر رہے ہیں. کیا رشک کرتے ہیں، کس طرح رشک کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان قیام کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جو فرشتے قیام میں ہیں وہ اس کی عبادت پر رشک کرتے ہیں کہ انسان میں تو صرف قیامت تک قیام میں رہوں گا، اللہ نے تجھے کیسی عبادت عطا فرمائی ہے کہ تو قیام بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، جو ایک ہی عبادت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اچھا پھر میں یہ عرض کروں آپ کے سوال کرنے سے قبل کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں وحی لے کر آیا. یہاں محدثین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جبریل امین کئی انبیاء کرام کی بارگاہ میں آئے، اور ایک خاص منصب تھا، خاص کام تھا آپ کا کہ وہ وحی الہی انبیاء تک پہنچاتے تھے. تو کسی نبی کی بارگاہ میں 4 مرتبہ آئے، کسی کی بارگاہ میں جو ہے 7 مرتبہ آئے، کسی کی بارگاہ میں 8 مرتبہ آئے. تو اس طرح کئی نبیوں کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. لیکن جتنی بار حضور علیہ والسلام کی بارگاہ میں آئے، محدثین نے لکھا، ہمارے جو نزہۃ القاری کے جو شرح کرنے والے ہیں علامہ جلال الدین شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کی بارگاہ میں 4 بار، کسی کی بارگاہ میں 8 بار، کسی کی بارگاہ میں 7 بار، کسی کی بارگاہ میں 6 بار، لیکن سرکار علیہ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین 24,000 مرتبہ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا.
اگر بار بار نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اس کا جو ایک منظر بنتا ہے نا جی 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 خیالی طور پہ وہ یہ بنتا ہے تخیل کہ آپ سدرا پر ہوتے ہیں جی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کو جی چاہتا ہے, واہ حاضری دے دیتے ہیں. کیا بات, پھر سرکار کی بارگاہ سے واپس جب پلٹتے ہیں نا پھر بے چین ہو جاتا ہے. اللہ اللہ, پھر سرکار کی بارگاہ. کیا بات ہے. تو اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کلام کیا, کمال کیا. آپ نے فرمایا بے لقائے یار, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے بغیر چین آ جاتا اگر کہ وہ سدرا پر ہوں اور وہاں پہ ان کو چین آ جائے تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ. بہت ہی پیارا کلام ہو رہا ہے, مگر ابھی ہم کچھ کالز لے لیتے ہیں ناظرین کی, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ناظرین ناراض ہو جائیں. وہ اعلان تو بار بار کرتے ہیں کالز کیجئے اور کالز لیتے نہیں ہیں. چلیے جی سنائیے ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی غلام محی الدین بکر سے کلام سنا ہے جی, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال. میں محمد سلمان التفات گنج یو پی ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ صبح رمضان سلسلہ بڑا پیارا ہے. میری نعت خواں اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ مجھے وہ کلام سنا دے وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. کیا ماشاء اللہ, آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ. اگلی کال. میرا نام محمد فیصل اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال عرض ہے کہ جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے لیے تراویح کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے جماعت کے ساتھ, تو کیا وہ الگ سے خود تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اور کیا جتنی صورتیں یاد ہیں وہ صورتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اور تراویح کی دعا بھی پڑھنا کیا ضروری ہوگا؟ اگر یاد نہیں ہے تو تراویح کی دعا. جی مفتی صاحب. جی ہاں, علیحدہ بھی تراویح ادا کر سکتے ہیں اور جو صورتیں یاد ہیں ان کے ذریعے سے بھی ادا کر سکتے ہیں. اور تراویح کی اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو کوشش کر کے یاد کر لیں, لیکن اگر یاد نہیں ہے جب بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کال. میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. رمضان بہت پیارا سلسلہ ہے اور مجھے ایک چھوٹا سا سوال کرنا تھا کہ رمضان روزے کے دوران بھی مسواک کر سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب. جی ہاں, روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں, بلکہ سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جزاک اللہ. اگلی کال. میں انعام اللہ بات کر رہا ہوں سر عمان مسکت سے. تو ہمارا سوال یہ ہے سر کہ جو اذان ہے نا وہ آتی ہے تقریباً 3:55 سے, اور جو روزے کا ٹائم ہے وہ 3:45 پہ روزہ جو ہے نا بند ہو جاتا ہے. تو آدمی لوگ جو ہے نا وہ کھانا کھاتے رہتے, اذان تک بولتے کہ آدمی کھا سکتا ہے. یہ کیا سر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی بالکل غلط ہے. اذان تو نماز فجر کے لیے ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو چلیں پھر بھی اذان جلدی ہوتی ہے, لیکن عام دنوں میں رمضان کے علاوہ جو ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جماعت سے 20-25 منٹ پہلے. عام نمازوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. اب ان ایام میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پون گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے وقت شروع ہوئے ہوئے گزر چکا ہوتا ہے, لیکن وہ جماعت کے حساب سے اذان دیتے ہیں. تو اذان روزے کے لیے نہیں ہوتی, اذان نماز فجر کے لیے ہوتی ہے. تو لہذا جو روزہ بند ہونے کا وقت ہے, صبح صادق کا وقت ہے, اسی کو ختم سحری کا وقت کہا جاتا ہے. روزہ اسی پر بند کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال. میرا نام شراز ستاری ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک پڑھنے میں دل نہیں لگتا, اور جب پڑھتے ہیں تو 1-2 صفحہ پڑھ کے اس کے بعد پھر تنگی محسوس ہوتی ہے, پڑھنے کو دل نہیں کرتا. کچھ ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر. قرآن پاک پڑھنے میں دل نہیں لگتا, روحانی علاج بتا دیں. روحانی علاج سے پہلے میں عرض کروں جی جی کہ دیکھیں دل لگانے کے لیے اگر عبادت کی تو وہ کیا عبادت ہوئی؟ تو اپنے دل کے لیے عبادت کر رہے ہیں نا. آپ تو کلام اس لیے پڑھیں, تلاوت اس لیے کریں کہ وہ رب کا کلام ہے, چاہے دل لگے یا نہ لگے, ایک وقت آئے گا کہ دل بھی لگ جائے گا. یہ نورانی علاج ہے, وہ روحانی علاج ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی حضور.
اللہ تعالیٰ ہم سب کا ذکر و تلاوت و عبادت پہ دل لگائے. تو اس کے یہ قرآن پاک یہ اس کے لیے بھی ہے جس کا مطلب دینی تعلیم میں دل نہ لگتا ہو, جامعہ کی یا اسی طرح قرآن پاک پڑھنے میں دل نہ لگتا ہو, تو اس کے لیے بھی یہ روحانی علاج ہے. بعض کا بچوں کا بڑوں کا دل نہیں لگتا, تو یہ کہ ہر نماز کے بعد چاہے خود کر سکیں تو ٹھیک ہے آپ خود کر لیں. تو اب تو جیسے رمضان مبارک ہے تو انہی 3 نمازوں کے بعد جو بیچ میں آئیں گی مغرب عشاء اور بس مغرب اور عشاء ہی آئے گی. باقی یہ روٹین وائز یہ 5 نمازوں کے بعد کا عمل ہے کہ یا اللہ یا رحیم, یا اللہ یا رحیم اول آخر درود شریف کے ساتھ 105 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. جن کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں اور قرآن پاک کے پڑھنے میں وہ یہ عمل کرتے رہے, انشاءاللہ دل لگ جائے گا. ویسے عام دنوں میں 5 نمازوں میں کرنا ہے اور پانی پینا ہے, اور روزے کی حالت میں 2 نمازوں میں مغرب اور عشاء میں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اگلی کال. گجرانوالا سے عثمان عرض کر رہا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں تراوی نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, روزہ پھر بھی رکھا جائے گا, اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں. کل بھی یہ سوال ہوا تھا, انداز دوسرا تھا, آج دوسرا ہے. کیا ہے؟ روزہ تو بہرحال رکھا جائے گا, روزہ فرض ہے. اگر تراوی رہ بھی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جائے گا, روزہ فرض ہے تو روزہ بھی رکھیں اور تراوی بھی ادا کریں. تراوی بھی نہیں چھوڑنے, تراوی بھی نہیں چھوڑیں. اگلی کال. میرا نام عبدالحق ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اس سال فطرہ کتنا ہے؟ اس سال فطرہ کتنا ہے حضور؟ ہمارے ہاں پاکستان میں تو تقریباً جو ہے وہ 100 روپے کے قریب ہے. اصل دار و مدار اس کا ہے کہ گندم یا اس کا آٹا کم از کم بتا رہے ہیں ہم مقدار, یہ 1920 گرام یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم. صحیح. یہ آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے اس کی قیمت دیکھ لیں, کہیں بھی ہوں ہمارے سننے والے ناظرین چاہے بیرون ملک میں ہو کہیں بھی ہوں, تو اس کی قیمت معلوم کر لیں, اس اعتبار سے فطرہ ادا کیا جائے گا. یہ کم از کم مقدار ہے. پھر کھجور سے اس کی ڈبل مقدار ہو جائے گی, یعنی 4 کلو کے اندر 160 گرام کم ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے ادا کریں, کشمش سے ادا کریں, تو جو جتنا صاحب حیثیت ہے وہ اس کے مطابق ادا کریں. ویسے ہمارے یہاں پاکستان میں 100 روپے کم سے کم لگے ہاتھ, تو آپ کو دعوت بھی دے دیتے ہیں ہم. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اپنا مدنی پیغام پہنچا چکی ہے. اربوں روپے کے سالانہ اخراجات ہوتے ہیں. رمضان مبارک میں عطیات جمع کی جاتے ہیں. اپنی زکوٰۃ فطرہ عطیات آپ دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کریں, دعوت اسلامی کو دیں, تاکہ دعوت اسلامی دین کے کاموں میں ان کو ملا کر آپ کے دیے ہوئے عطیات کے ذریعے مزید مدنی کام بڑھائے اور دنیا کے چپے چپے میں سنتوں کے پیغام کو عام کرے. تو آپ اس کام میں معاون بنیے, بلکہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں جاننے والوں سے بھی مدنی التجا کر کے ترغیب دے کے ان کے زکوٰۃ فطرہ اور صدقات بھی حاصل کر کے دعوت اسلامی کو جمع کروائیے. جی اگلی کال. مولانا صاحب, ہم نے رات کو نیت کی ہے کہ ہم سویرے انشاءاللہ تعالی روزہ رکھیں گے. رات کو تراویح بھی پڑھی ہے, نماز بھی پڑھی ہے, سب کچھ, اور صبح جاگ نہیں آئی. اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ ہمیں روزہ ہے یا نہیں ہے. سوال کرنے کا انداز کی طرف میٹھا ہے. بالکل روزہ ہے, اور اگر رات نیت نہ بھی کی ہو اور آپ صبح اٹھے ہیں تو زہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں, اس سے پہلے آپ نیت کر لیں تو آپ روزے سے ہیں. تو بالکل آپ نے اگرچہ سحری نہیں کی پھر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے, سنت ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد ظہیر اسلم ہے, میں جیلم سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ہاتھوں پر تسبیح کرنا افضل ہے یا موتیوں پر تسبیح کرنا افضل؟ جی افضل تو ہاتھوں پر ہے کہ جسم کے جو انسان کے اعضاء ہیں وہ بھی گویا کہ گواہ بن جائیں گے, لیکن تسبیح جو ہے وہ اس پر بھی یعنی تسبیح پر بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. ہاں اس میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ زیادہ فینسی آپ کہہ لیں کہ تسبیح نہ ہو, بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹرینڈ چلا ہوا اچھی سے اچھی تسبیح ہاتھ تھوڑا سا نظر بھی آ رہی ہو, نظر چھپ کے نہ ہو, چھپتی نہ ہو, تو فینسی لی اسی لیے کہ وہ نظر آئے. کاؤنٹر آ گیا, کاؤنٹر ایک الگ ہے, لیکن یہ جو طبقہ ہے نا جو تسبیح والا وہ الگ ہی, کاؤنٹر الگ ہوگا, وہ تسبیح الگ ہوگی. ڈیجیٹل جو ہوتی ہے نا, جی وہی تسبیح. تو بہتر یہ ہے کہ لکڑی کی تسبیح استعمال کی جائے, یہ زیادہ بہتر.
ماشاءاللہ. مزید انشاءاللہ کالز لیں گے جن اسلام میں نے کالز کی. ناظرین نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مزید کالز کو انشاءاللہ وقت مناسب پر شامل سلسلہ کریں گے. ہمارا موضوع آج صبح رمضان سلسلے میں نوری مخلوق فرشتوں کے بارے میں، اس پر ہم الحمدللہ کلام کر رہے ہیں. اپنے شہزاد بھائی آپ سے سوال یہ ہے، شروع میں آپ نے کچھ اس پر بیان بھی کیا کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان؟ سبحان اللہ. یعنی کلی جزوی دونوں طرح سے آپ بیان کر دیں کہ فرشتوں کو افضل قرار دیا گیا انسانوں کو. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں، میں 3 چیزیں بیان کروں گا. امام طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی اور کمال کی بیان کی. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے فرشتوں میں فقط عقل کو رکھا ہے، فقط عقل کو رکھا ہے، اور جانوروں میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف شہوت کو رکھا ہے. صحیح. شہوت کو. جبکہ انسان میں اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزیں جمع کر دی ہیں. ٹھیک ہے. عقل بھی اور شہوت بھی. اب پھر ارشاد فرمایا کہ اگر جس شخص پر اپنا عقل غالب آ جاتی ہے اور یہ شہوت یہ مغلوب ہو جاتی ہے، یعنی بری خواہش یہ اگر مغلوب ہو جاتی ہے تو پھر بندہ بعض فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر یہ خواہش یعنی بری خواہش جو ہے شہوت، یہ اگر غالب آ جائے اس عقل کے اوپر تو پھر بندہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے جو فرشتوں کو وہ بنایا، جیسے فرمایا نا مفتی صاحب نے کہ جناب یہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کر سکتے، تو ان کے اندر فقط عقل ہے، یعنی نافرمانی نام کی چیز ہی نہیں، معصوم ہے. شہوت ہے ہی نہیں ان کے پاس، ہے ہی نہیں کہ وہ نفسانی خواہش کے ذریعے گناہ کی طرف جائے. اچھا، اب جتنے بھی فرشتے ہیں ان میں سے جو افضل ہیں فرشتوں میں سے وہ حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے. حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے ایسے ہیں کہ جو تمام فرشتوں سے رسول ملائکہ بھی تو کہلاتے ہیں نا، اور یہ رسول ملائکہ بھی کہلاتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے وہ پیغام دے کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو فرشتے ہیں جن کو رسول ملائکہ بھی کہا جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے انبیاء کے بعد جتنے انسان ہیں سب سے افضل ہیں. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں. اسی لیے کہتے ہیں بعد الانبیاء بالتحقیق، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا افضل ہیں. بعض میں نے یعنی بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے متعلق ایسے خسیس جملے بول جاتے ہیں، ہلکے جملے بول جاتے ہیں کہ جس سے ادب نہیں چھلکتا. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کا بڑا مقام ہے، اللہ تعالی نے بڑی ان کی شان عطا کی ہے. اب اس کے بعد جو عام فرشتے ہیں، جو عام فرشتے ہیں تو وہ عام انسانوں سے افضل. عام فرشتے عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہے. جی. اور جو اولیاء کرام ہیں یعنی خاص افراد ہیں، یہ عام جو فرشتے ہیں ان سے افضل ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شان عطا فرمائی ہے. تو اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی افضلیت کا سلسلہ رکھا ہے. یعنی انسانوں کے جو رسول ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں. جی ٹھیک ہے. اور فرشتوں کے رسول انسانوں کی عام عوام سے افضل ہے. اب جو فرشتوں کی عوام ہے وہ ان سے افضل کون ہے؟ ان سے افضل ان معنوں میں عام ہے. یعنی عام انسان کون ہے؟ عام انسان وہی ہے کہ جو اللہ والے ہیں. اللہ والے جو اللہ والے ہیں وہی عام انسان ہے. انسان کہا ہی اصل انسانیت کی تصویر ہی وہ پیش کر رہے ہیں. فرمایا ورنہ جو کافر فاسق و فاجر ہیں وہ کہاں اس مرتبے کے اندر. تو ان معنوں میں عام کی جو گفتگو کی شہزاد بھائی نے کہ عام انسان وہ اولیاء افضل ہیں، تو یعنی عام انسان عام فرشتوں سے جو افضل ہیں مراد اولیاء اللہ ہیں کہ وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں. ورنہ فرشتے جو ہے وہ جو دیگر انسان ہیں ان تمام سے افضل ہیں اولیاء اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے. علی اصغر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ذہن میں آ رہا ہے جیسے کہ ایک عقیدہ بیان کیا گیا کہ فرشتے جو ہیں یہ معصیت سے پاک ہیں، تو ہاروت اور ماروت کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ وہ فرشتے تھے یا اور ان کے بارے میں کیا یہ کہہ سکتے ہیں ان سے خطا ہوئی جس کے سبب انہیں ایک کنویں میں جو ہے تو ان پر سزا ایک مقرر کی گئی؟ جی مفتی صاحب. ہاروت ماروت فرشتے تھے اور فرشتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل فرمایا تھا۔ ان کے بارے میں اس طرح کی جو روایات ہیں کہ ان کو معاذ اللہ ان سے گناہ جو ہے وہ سرزد ہوئے، اور یہ ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہے دنیا کا عذاب لے لیں چاہے آخرت کا عذاب لے لیں، انہوں نے دنیا کے عذاب کو قبول کیا۔ اس طرح کی بعض روایات لوگ ذکر بھی کرتے ہیں اور بعض کتابوں میں بھی لکھی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا کہ یہ روایات ثابت نہیں ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے، فرشتے تھے، اور یہ گناہوں سے پاک تھے۔ یہ یہاں جو آئے تھے تو اللہ کی جانب سے جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے اسی کام سے آئے تھے، تو جب اللہ کا کام کرنے آئے تو پھر گناہ کس بات کا؟ کیا بات، فرما بردار تھے وہ تو ویسے ہی گناہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کے بارے میں یہ روایات بالکل غلط ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا یا معاذ اللہ یہ عذاب میں مبتلا ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ جیسے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے یہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ ہے کہ جادو کے بارے میں کہتے تھے، قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے وما یعلمانی، ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں یہ کہ جادو کے بارے میں جب کوئی آتا تھا ان کے پاس تو اسے کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہیں جادو نہیں سکھائیں گے مگر یہ کہ تم یعنی جادو کی وجہ سے کفر کی طرف جو ہے وہ جاؤ گے، تو پھر بھی اگر کوئی بزد رہتا تو یہ سکھا دیتے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس کا سیکھنا اور اس کو پھر اختیار کرنا وہ ان کا معاملہ تھا، اس کی وجہ سے وہ کفر کی طرف جاتا۔ بہرحال ماشاءاللہ فرشتوں کے بارے میں، مختلف فرشتوں کے بارے میں کلام ہو رہا ہے، انشاءاللہ مزید اس کلام کو بھی، گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے، مگر ابھی ہم ایک سیگمنٹ لیتے ہیں اپنے اس سلسلے میں۔ اس سیگمنٹ میں ہم روزانہ قرآن پاک سے ایک عقیدہ سنتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں انوار القرآن کی طرف۔ جی شہزاد بھائی، آج کون سا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ العزیز بالعموم انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق آج سنیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، صحیح، کہ غیب کا جاننے والا یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ اپنا غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں فرماتا، مسلط نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ ایک تو یہ آیت۔ اچھا دوسری آیت فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فرمایا کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں وہ تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اور ایک تیسری آیت ہے فرمایا کہ وما هو على الغیب بدانین، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ غیب پر بخیل نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک دلچسپ بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلی جو آیتیں ہیں ان کے اندر ہے فرمایا کہ الا من ارتضی من رسول، صحیح، ارتضا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے راضی جس پہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے یجتبی، یجتبی کا مطلب چن لینا، وہ اللہ تعالی چن لیتا ہے۔ یہاں بڑی پیاری بات وہ یہ ہے کہ اس کا جو اس میں مفعول بنے گا نا، یعنی جس کو چاہا اور جس کو چنا، جس کو انتخاب کیا، جس کو منتخب فرمایا۔ اب یہ جو عربی میں لفظ بنتا ہے نا وہ ہے مجتبا اور مرتضی اور مجتبا، اور یہ دونوں نام ہیں نبی کریم علیہ السلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ رب تعالی جل مجدہ سب سے پہلے جس کو چنے گا، وہ چنی گئی ذات کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی محبتی اسی ذات سے فرماتا ہے۔ نمبر دو، رب تعالی جس کو چاہے گا، سب سے زیادہ کس کو چاہے؟ اپنے حبیب کو چاہے۔ تو گویا ان دو آیات کے اندر واضح طور پر، ویسے تو عمومی اعتبار سے کہ جو بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیب عطا فرماتا ہے، لیکن خصوصی طور پر یہاں اشارہ کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جن کو رب تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا
ہوا مصطفیٰ انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. مفتی صاحب فرشتوں کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے نا، آپ یہ ارشاد فرمائیے کرامن کاتبین کے بارے میں شروع میں آپ نے بھی بتایا، بیان کیا، شہزاد بھائی نے بھی کچھ بیان کیا. کرامن کاتبین کا کام کیا ہے اور یہ فرشتے کہاں ہوتے ہیں؟ کرامن کاتبین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو فرشتے یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے نامہ اعمال لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں معزز لکھنے والے جانتے ہیں جو کچھ تم کرو. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ انسان کوئی بات نہیں کہتا مگر یہ کہ اس پر جو نگہبان ہے وہ اسے لکھ لیتا ہے. تو اس کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو فرشتے انسان کی ہر بات کو لکھتے ہیں. اور لکھتے کس انداز میں ہیں اور کیا طریقہ کار ہے، چنانچہ اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس پر عمل نہ کرے تو فرشتوں کو کہتا ہے اس کو مت لکھو. سبحان اللہ. اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ دو، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھ لو. اللہ اللہ. اور اگر وہ عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملائکہ عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے حالانکہ اللہ عز و جل اس بات کو خوب جانتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کا انتظار کرو، اگر یہ اس گناہ کو کرے تو اس کا گناہ لکھو اور اگر اس کو ترک کر دے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو کیونکہ اس نے میری وجہ سے گناہ ترک کر دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. سبحان اللہ. فرمایا اس روایت سے معلوم ہوا کہ کرامن کاتبین دلوں کی نیت کو بھی جانتے ہیں. یہی نہیں کہ ہم جو زبان سے کہتے ہیں بلکہ دل کی نیت کو بھی جانتے ہیں. جبھی تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ارادہ کیا ہے یہ نہ لکھو، نیکی کا ارادہ کر لیا ہے تو اسے لکھ لو. سبحان اللہ. یعنی اب یہاں پر ہمارے لیے بھی تو قابل غور بات ہے نا کہ جب دو فرشتے مقرر ہیں جو ہماری نیکیوں اور بدیوں کو لکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اعمال نامے میں ان فرشتوں کے ذریعے کیا لکھوائیں. اگر ہم گناہ کر رہے ہوں گے تو یقیناً وہ لکھیں گے اور ان فرشتوں کو بھی تو اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ ایک انسان کا گناہ لکھ رہے ہیں. انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اچھا کرے. جی اچھا کرے. یعنی یہ گناہ کے سمجھانے کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ کم از کم ساتھ والے فرشتوں کا ہی ادب کرو کوئی گناہ کرتے ہوئے. یعنی ہم اپنے کسی معزز لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے کوئی ایسا تو فرشتے بھی تو معزز ہیں اور ساتھ ہیں تو پھر ان کے سامنے یا ان کی موجودگی میں ہم کیوں کر گناہ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا مگر ہمارا عقیدہ تو ہے نا. اور دیکھیں فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ مجھے بتائیے بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں. فرمایا اے عثمان ایک فرشتہ تیری سیدھی طرف ہے جو تیری نیکیوں پر مامور ہے یعنی، اور یہ الٹی طرف والے فرشتے کا امین ہے. جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو بائیں طرف یعنی الٹی طرف والا فرشتہ سیدھے جانے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کیا میں اس کا گناہ لکھ لوں؟ اللہ وہ کہتا ہے نہیں، شاید یہ اپنے گناہ پر اللہ سے استغفار کر لے اور توبہ کر لے. فرمایا کہ بائیں طرف والا فرشتہ 3 مرتبہ دائیں طرف والے فرشتے سے لکھنے کی اجازت مانگتا ہے. اب پھر بھی بندہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اب وہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو لکھ لو اور پھر فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ کیسا برا ساتھی ہے، اللہ عز و جل کے متعلق کتنا کم سوچتا ہے اور ہم سے کس قدر کم حیا کرتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین یہ جو حدیث پاک ہے یہ قابل غور ہے. ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال نامے میں کیا لکھوا رہے ہیں، فرشتوں کو تکلیف نہ دیں،
ان مکرم اللہ کے بندوں سے حیا کریں، اللہ تعالیٰ سے حیا کریں، نیکیوں میں اپنی زندگی گزاریں. فرشتوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہی فرشتے ہیں. مکمل اگر کر لوں. جی جی بالکل. فرمایا کہ ایک فرشتے نے تمہاری پیشانی کو تھاما ہوا ہے، جب تم اللہ کے لیے تواضع یعنی انکساری کرتے ہو تو وہ تمہیں بلند کر دیتا ہے. واہ. اور جب اللہ عز و جل پر تکبر کا اظہار کرتے ہو تو وہ تمہیں تباہی میں ڈال دیتا ہے. اور دو فرشتے تمہارے ہونٹوں پر متعین ہیں کہ وہ تمہارے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو محفوظ کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور فرمایا کہ ایک فرشتہ تمہارے منہ پر اس لیے مقرر ہے کہ تمہارے منہ میں سانپ داخل ہونے نہیں دیتا. اللہ اللہ اللہ. سونے کے عالم میں کسی اور حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے. اور فرمایا کہ دو فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہیں. یہ کل 10 فرشتے ہیں جو ہر انسان پر مقرر ہیں، اور رات کے فرشتے الگ ہیں اور دن کے فرشتے علیحدہ ہیں. 20 فرشتے ایک انسان پر. سبحان اللہ. کتنے اللہ تعالیٰ کے یہ مکرم بندے انسانوں کے ساتھ ہیں. اب انسان کو چاہیے کہ اچھے اعمال کر کے ان کو راحت پہنچائے، اپنے برے اعمال سے ان کو شرمندہ نہ کریں، اور اپنے اعمال کے ذریعے ان کے اعمال نامے جو ہمارے اعمال نامے وہ لکھ رہے ہیں ان کے رجسٹر میں گناہ نہ لکھوائے. مزید انشاءاللہ فرشتوں کے بارے میں معلومات ہم لیتے ہیں. غلام محی الدین بھائی آپ کی طرف سیگمنٹ کے لیے بھی بڑھوں گا، مگر آپ پہلے یہ بتا دیجئے فرشتے بہت سارے کام تو مفتی صاحب نے بتا دیے، شیخ صاحب نے بتا دیے، اور کون سے کام ہیں جو فرشتے کرتے ہیں؟ فرشتوں کے ذمے بہت سارے کام ہیں، ان میں سے مختصری میں عرض کر سکتا ہوں. اور 4 فرشتے بہت مشہور ہیں جن میں سے ان کا تذکرہ بھی ہو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی انبیاء کرام تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے رزق پہنچانا ہے. صحیح. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے روح قبض کرنا ہے. صحیح. تو یہ فرشتوں کے کام میں پھر کچھ فرشتے محافظ ہوتے ہیں جو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ عرش اٹھانے والے ہیں، کچھ حاملان عرش ہیں، سبحان اللہ، اور کچھ بادلوں پر مقرر ہیں، کچھ بارش برسانے کے لیے ہیں، کچھ رزق پہنچانے کے لیے ہیں، کچھ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پہ مقرر ہیں. ہائے ہائے. کوئی مسلمان کی قبروں پر مقرر ہیں کہ وہ اس کے قبر پر جو ہے وہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کتنے اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں جو سرکار کی قبر پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور طبرانی شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی. اور پھر جب کوئی امتی نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یوں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں کا نام لیا، پھر اس کے باپ کا نام لیا، اس نے آپ پر یہ درود بھیجا. ماشاءاللہ یہ ہدیہ یہ قبول فرمائی. یہ کتنی یعنی روح کو تازگی بخشنے والی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں جو فرشتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سماعت عطا فرمائی. تو سرکار علی وقار علیہ السلام کے اختیارات کی کیا عالم ہوگا. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی حضور ارشاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ ٹھیک ہیں مہروز بھائی؟ پردے خود رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ. ہے کیا بات ہے آپ کی. ابھی آپ کی بارگاہ میں جو میری حاضری ہوئی ہے 2 باتیں پوچھنی تھی. ایک تو یہ کہ آپ نے سحری کی ہے یا نہیں؟ نہیں سحری تو الحمدللہ کر کے آئے حضور. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایسا لگا کہ ابھی سے جو ہے وہ روزہ لگنا شروع ہو گیا. کیوں آواز میں کچھ کیا گرگراہٹ آ گئی ہمارے؟ نہیں آواز تو ماشاءاللہ صحیح ہے. ابھی آپ مسکرائے نا تو اب پتہ چل رہا ہے کہ اچھا ماشاءاللہ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہرحال آپ کا موضوع چل رہا ہے نوری مخلوق. جی سوال یہ پیش خدمت ہے کہ فرشتوں کو دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیے. جی مفتی صاحب فرشتوں کو دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرشتوں کو اپنی اصل صورت میں دیکھا جیسا کہ ہم نے بیان بھی کیا. اس کے علاوہ عام انسان فرشتوں کو یوں نہیں دیکھ سکتے ان کے اصلی صورت کے اندر. ہاں جب فرشتے اپنی شکل تبدیل کر کے آئے جیسے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں حاضر ہوئے تو اس وقت صحابہ نے بھی ملاحظہ فرمایا. یعنی اگر عام انسان سے فرشتوں کی ملاقات ہو تو وہ انسانی شکل میں ہوگی جی یا کسی اور شکل میں دور میں بھی ہو سکتی ہے. جیسے نا لیلۃ القدر آنے والی ہے سبحان اللہ فرشتے اترتے ہیں مصافحہ بھی کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا پتہ نہیں کس سے ہاتھ ملا رہے وہ اللہ کا نیک بندہ فرشتہ. جی 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 تعالیٰ عنہ نے جبریل امین کو جب دیکھا نا غالباً حضرت عباس جی رضی اللہ عنہ انہوں نے جب دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. اچھا
یعنی انہوں نے جبریل امین کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا، نہیں دیکھ پائے، تو فرشتوں اس لیے کو نہیں دیکھ پائے۔ اصلی شکل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ سکتے ہیں، سرکار کا خاصہ ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، سیگمنٹ ہے اسلام کے چمکتے ستارے۔ بھائی آج کون سے چمکتے دمکتے ستارے کی آپ ہمیں تعارف پیش کر رہے ہیں؟ آپ ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ آج میں تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کا نام احمد اور والد کا نام ہے آپ کے حنبل، تو ابو عبداللہ احمد بن حنبل جو ان کے مقلد ہیں ان کو حنبلی کہا جاتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مقلد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 164 سنہ ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے، اور وہیں آپ نے پرورش پائی، اور وہیں آپ نے علم حاصل کیا، علم حدیث، علم فقہ۔ پھر آپ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ملک شام، عراق اس طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے وہاں علوم کے مرکز علماء سے علوم حدیث اور علوم فقہ وغیرہ حاصل کیا، اور علم و حکمت کے مدنی پھول حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اساتذہ میں جو نام آتے ہیں وہ کافی سارے نام ہیں، لیکن جو سر فہرست ہیں ان میں سے امام ابو یوسف اور امام یزید بن ہارون، اور یہ دونوں امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ تو یوں تو یہاں بھی امام اعظم کا فیض ہے، کیا بات ہے۔ اور امام شافعی بھی آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں اور ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا اپنے شاگرد کے بارے میں، امام احمد بن حنبل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب میں بغداد سے مصر روانہ ہوا تو میں نے بغداد میں احمد بن حنبل جیسا کوئی عالم، کوئی زاہد، کوئی فقی نہیں پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی امام شافعی خود یہ فرما رہے ہیں، ایک شاگرد کی کتنی بڑی شان ہوئی کہ استاد اس پر ناز کرے اور فخر کرے۔ اور آپ کو زبانی 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ 10 لاکھ حدیثیں؟ 10 لاکھ، بلکہ آپ کے بارے میں تو دیکھیں آپ کو غلطی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں حضور، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، مجھے تو کہا انہوں نے شعری کی امام تھے، امام۔ آپ کو نیند میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہے آپ؟ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں، یعنی حدیثوں سے اتنی محبت، جب حدیث سے اتنی محبت ہے تو قرآن سے کتنی محبت ہوگی۔ جی جی۔ ان کے ایک دوست تھے یحییٰ بن معین، یعنی امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث ہیں۔ جی جی۔ آپ کے ایک دوست تھے یحییٰ بن معین، دونوں ہم درجہ تھے اور دونوں حدیثوں کی تکرار کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور پہلے زمانے میں حدیثوں کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ دونوں حضرات ملے نماز عشاء کے بعد، فراغت کے بعد وضع و قدم کھڑے ہو جاتے ہیں باتیں کرنے کے لیے، تو باہر وہ دیوار پہ ہاتھ رکھ کر ٹیک لگا کر باتیں کرنا شروع کر دی۔ کس بارے میں؟ حدیث کے بارے میں۔ اب حدیثوں کی تکرار شروع کی۔ کیا بات ہے۔ حدیث ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، یہاں تک کہ مؤذن آتا ہو کہتا ہے حضور فجر کی نماز ہونے والی ہے، اندر تشریف لیں۔ عشاء کے بعد کھڑے ہوئے تھے اور فجر ہو گئی، حدیثوں کی تکرار، اتنی محبت تھی حدیثوں سے۔ آپ ابو زرع کا قول ہے جو آپ کے ہم عصر ہیں، کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو ہے بڑے حد درجہ متوکل تھے، توکل کرنے والے تھے، اور ان کو استغنا حاصل تھا۔ آپ کے خود بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے جس طرح تو نے غیر اللہ کے سجدے سے میرے چہرے کو بچایا، اسی طرح میرے چہرے کو کسی دوسرے کے آگے سوال کرنے سے اور ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ اتنے متوکل تھے۔ روزانہ آپ 300 رکعت نفل ادا کرتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی نفل کا اتنا اہتمام ہے تو فرائض و واجبات کا کتنا اہتمام، پابندی ہوگی۔ یعنی ہم علماء کی سیرت میں، اولیاء کی سیرت میں یہ لازمی دیکھتے ہیں، وہ جو جتنا بڑا امام اس نے اپنا ایک وقت عبادت کے لیے خاص کیا ہوا تھا، اور اپنا ایک شیڈول تھا کہ اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارا کرتے۔ جی بالکل۔ تو 300 نوافل ہے اور تلاوت ہے، ساتھ میں حدیث پاک کا درس ہے، سبحان اللہ۔ اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے آپ جو کی روٹی استعمال کیا کرتے تھے، اور یعنی میں کہہ رہا ہوں نا کہ متوکل تھے، جو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے، ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور جو ہے روٹی کبھی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، کبھی سرکے سے جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے 5 حج کیے، 3 حج تو آپ نے پیدل سفر کر کے جو ہے حج کیے، اور 2 حج جو ہے سواری پر کیے، اور اسی طرح آپ نے 300 رکعت روزانہ کا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ نوافل ادا کرتے، لیکن جب آپ پر جو ہے کوڑے برسائے گئے اور آپ کو کوڑوں کی مار لگی تو اب نڈھال ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ 150 رکعت روزانہ اپنے معمول چھوڑا پھر بھی نہیں۔ یہ کتنی قابل توجہ بات ہے، جتنی آپ میں طاقت تھی اتنا اپنے مقدور بھر جو ہے نوافل کے لیے کوشش کیا۔ کوڑے کیوں پڑے یا آپ کو کیوں، یعنی آپ کو 28 ماہ قید میں رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو حکمران تھے اور جو عمرا کا طبقہ تھا وہ بڑا ظالم طبقہ تھا، اور وہاں ایک فتنہ یہ اٹھ گیا تھا کہ
وہ قرآن مجید کو مخلوق مانتے تھے. ٹھیک ہے. تو اور یہ ان سے فتویٰ طلب کیا کرتے تھے کہ آپ یہ فتویٰ دیں کہ قرآن کریم مخلوق ہے. پھر ایک یہ لمبی بحث ہے, لیکن آپ اتنے حق گو تھے اور جابر ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بولنے سے جھجکتے نہیں تھے. سزا قبول کر لی مگر اپنی حق گوئی پر قائم رہے. جی, قید خانے میں رہے, کوڑے کھانے کی سزا برداشت کی, لیکن آپ حق گوئی پر قائم رہے. پھر جب ان کا زور ٹوٹا تو پھر آپ جو ہے رہا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 241 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. 77 سال کی عمر تھی جب آپ کی وفات ہوئی. آپ کے جنازے میں یوں سمجھیں کہ پورا بغداد شہر امنڈ آیا. اللہ اللہ. اور یہ بھی لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ آپ کا جب انتقال ہوا اور آپ کی وفات کی خبر سنی اہل بغداد نے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور زور زور سے چلا چلا کر رونا شروع کر دیا. اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے جنازے میں ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ کی تعداد اور ایک روایت کے مطابق 20 لاکھ کا مجموعہ. جب آپ کو قید کیا نا اور جب آپ رہا ہوئے تو آپ نے ان سے کہا جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا, کہا کہ جس دن ہمارے جنازے اٹھیں گے تو ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے. اللہ اللہ, اللہ والوں کی باتیں تھی. سبحان اللہ. کون اکبر, ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون اکبر ہے. تو 20 لاکھ کا مجمع تھا, جس مجمع کو دیکھ کر اور آپ کے جنازے اور تدفین کے مناظر کو دیکھ کر 20,000 یہودی, مجوسی اور نصرانی کلمہ پڑھ کر مسلمان. سبحان اللہ. کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین, کتنی اعلیٰ شخصیت تھے سیدنا امام احمد بن حنبل. اللہ تعالی ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ہمارا موضوع چل رہا ہے فرشتوں کے بارے میں, نوری مخلوق. بتایا جا رہا ہے ایک اور سوال کیا جائے گا, تو جی ذرا سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں محسن بھائی, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. پہلے میں سوال کر لوں, آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ جی بس جی جاگ ہی رہے ہیں. آپ نے سحری کی ہے؟ آپ بھی؟ جی جی الحمدللہ سحری بھی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چائے بھی پی ہے اللہ کی رحمت سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کیا فرشتے بھول سکتے ہیں, بھول کر سکتے ہیں؟ ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو فراڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم ایسا داؤ کھیلیں گے, ایسا چکر کھیلیں گے کہ تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی. یہ انداز کیسا ہے, کچھ رہنمائی فرمائیں. یہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرشتے بھول نہیں سکتے. اچھا. فرشتوں سے ممکن ہی نہیں ہے نا کہ وہ جو حکم نے الہی دیا گیا وہ اس کی خلاف ورزی کریں. وہ خلاف ورزی کسی نہ قصدن کر سکتے ہیں نہ ان سے ہو سکتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہیں. تو فرشتے بھولتے نہیں ہیں. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ بعض لوگ اس طرح کا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ یار بھول کر ملک الموت نے کسی اور کی روح جو ہے وہ نکال لی, کسی اور کو وحی دے دی, کسی اور جی کسی. تو یہ تو کفر ہے اور انسان وہی والا دائرہ معاملہ تو اسلام کفر میں چلا جی جائے گا. بالکل. جی جی. دوسرے کے اندر بھی یہ جو اس کی طرف نسبت کی جائے گی نا تو یہ کفر کی طرف لے آئے گا کہ آپ فرشتے کی طرف اس بات کو منسوب کر رہے ہیں جو اس کے لیے ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو احکام الہیہ سے وہ روح گردانی ہرگز نہیں ہو سکتی, نہیں کر سکتے. یہاں ایک بات عرض کروں, یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اگرچہ منع کیا جائے گا غالباً یہاں پر محاورہ ہے کہ دوسرا والا فرشتوں کو بھی خبر نہیں. فرشتوں کو خبر, پہلے والے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جس میں یہ نا کہ بھول گیا فرشتہ, یہ چیز بھول گیا, یہ تو جو ہے وہ کفر ہے. دوسرا جملہ یہ کہ بھئی تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں, یہ تو محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, اس میں کفر نہیں ہے. لیکن یہ جو الفاظ جو سلمان بھائی نے استعمال کی کہ ہم ایسا کریں گے کہ تمہارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا, تو اس میں اگر فرشتوں کی توہین مقصود ہوگی تو یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہوگی. تو یہاں پتہ ہی چلتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں, آسمانی کتابوں کے بارے میں بولتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا مرتبہ. اور پھر لوگ اس طرح کے کئی جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. فرشتوں سے متعلق وہ کفریہ کلمات جو زبان نے زد عوام ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھی پڑھیں. اس میں دیکھیں کئی چیزیں ہیں کہ لوگ مذاق میں فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں کی توہین ہو رہی ہوتی ہے, یہ استخفاف ہو رہا ہوتا ہے, یا ان کی شان عظمت کم ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں ہمیں دائرہ اسلام, اور دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے کیا, یعنی بہت آسان سے لفظ سننے کو ملتا ہے آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اور کیا پتہ اسی دوران لا علمی میں اگر روح قبض ہو گئی تو آپ ملت اسلام پر اس دنیا سے نہ جائیں گے, اور جو ملت اسلام پر اس دنیا سے پتہ ہی نہیں کہ کب آ جائے. اب زبان سے معاذ اللہ کلمہ کفر نکلا اور موت آ گئی تو کیا کر لیں گے. تو ملت اسلام پر جو نہ گیا تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو لہٰذا امیر اہل سنت کی اس کتاب کے بھی جو ہے وہ ان صفحات کا بھی مطالعہ کریں, اور یہ بات لازمی طور پر اپنے پلے سے باندھ لیں کہ کوئی بھی بات
دین سے متعلق کریں. اولا تو مذاق میں کرنی ہی نہیں ہے، اور کریں اگر مذاق کے علاوہ بھی تو جب تک آپ کو مستند معلومات نہ ہوں اس وقت تک اپنے اٹکل پچو سے کوئی چیز بیان نہ. اچھا پھر آگے بھی کسی پر فتوا بھی نہیں لگانا ہوتا نا، بس سن لیا یہاں پہ کچھ چیز سن لی کہ بھائی اس نے یہ بول دیا تو بس چلو بھائی اب ہم پتہ نہیں کہاں لزوم ہے کہاں التزام ہے، پتہ چلے کہ اس کو جناب فتوی لگا. لہٰذا اس کے لیے علماء کرام سے رابطہ کیا جائے. سلسلہ صبح رمضان کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اب کل پھر انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آخر میں آپ کو دعوت پیش کروں گا، ماہ مدنی انعامات ماہ رمضان جاری ہے. اگر ابھی تک آپ نے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل نہیں کیا ہے تو حاصل کر لیجئے، اور روزانہ فکر مدینہ کرتے رہیے. رمضان کے آخر میں اپنا رسالہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے، پھر نیا رسالہ لے کر بڑھنا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات کی برکت سے آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. ہے میرا رہنما قرآن، شفا